ایک حدیث میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ نفر لا یکلم اللہ تعالی یوم القیامہ ولا ینظر الیہم۔ فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ المنان بعطیۃ والمنفق صراطہ بالحلق فاضر والمجدل ایذان، جو دے کر جتلاتا ہے، کسی کو کچھ دے دیا اور اس کے بعد جتلایا، کسی کو کچھ دے دیا اور بھرے محفل میں جب دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان کے سامنے وہ عزت نکالتا ہے اور دے کر جتلاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے خرچ کیا اور اس نے اس مال سے خرچ کیا جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کمایا تھا، وہ مال خرچ کرنے والا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنے شلوار یا ٹراؤزر کو جو ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہو۔ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جتنی جگہ ٹخنوں سے نیچے اس نے کپڑا پہنا ہو اتنی جگہ کل قیامت کے دن جہنم میں اسے آگ سے جلایا جائے گا۔ اسی لیے اپنے ٹراؤزر اور شلوار کو ٹخنوں سے جو ہے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی لباس اس طرح پہنتے کہ اپنی پنجڑیوں کی وجہ سے اپنے پنجڑیوں کے اوپر سے لباس پہنتے، اس کی وجہ سے آپ کے پنجڑیوں سے جو روشنی نکلتی تھی، جو نور نکلتا تھا، وہ صحابہ کو دکھتا تھا۔ تو یہ وہ 3 شخص ہیں۔ اور بھی 3 شخص ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ان کو کبھی پاک کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلم اللہ ولا ینظر علیہم ولا یکظہم ولک عذاب علیم۔ یہ وہ 3 لوگ ایسے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ہی ان کو کبھی پاک کرے گا، اور ان کو عذاب بھی دردناک ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو کبھی پاک کرے گا؟ وہ کون ایسے 3 لوگ ہیں؟ ایک پہلا شخص شیخ زانی، بوڑھا زانی، جو بوڑھا ہو گیا ہو لیکن زنا نہیں چھوڑا۔ دوسرا وہ شخص مالک کذاب، جھوٹا بادشاہ، حکمران ہو اور جھوٹ بولتا ہو۔ آج ہندوستان کے بادشاہ کو دیکھو، اتنے جھوٹے وعدے، ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے ہندوستان کے لوگوں کو بیوقوف بنایا اور جھوٹ پہ جھوٹ۔ اتنا بدترین بادشاہ آج سے پہلے ہمارے بزرگوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے آنے کی وجہ سے وبا، ڈی مونیٹائزیشن، NRC اور CAA، اور سب سے بڑا کیس جو تھا رافیل کا، جو کہ معلوم ہونے کے باوجود بھی
کبھی اپنی زندگی میں وہ ایسی کمپنی تھی کہ کبھی بھی اس نے ایک بھی ہوائی جہاز، جو جنگجو ہوائی جہاز، کبھی اس نے بنایا ہی نہیں، ایسے کو اس نے ٹھیکہ دے دیا۔ اور کبھی مذہبی نام پہ لڑائیاں، اور کبھی خود ہی پلوامہ کا اٹیک کرواتا ہے، اور جھوٹے آنسو، ارے بس تو اس کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَالِكٌ كَذَّابٌ، حکمران بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو، خود کو بھکاری بتاتا ہے لیکن مہنگے مہنگے گاڑیوں میں پھرنا، لوگوں کے پیسوں پر، عوام کے خزانے سے جو جمع ہوا مال دوسروں کی طرف لٹانا، کسی ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ساروں کو تکلیف دینا، ایسے لوگوں کے لیے وہ مالکن کذابن، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ انہیں کبھی پاک نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی ان سے کبھی کلام کرے گا۔ یہ وہ دوسرا شخص ہے، بدترین شخص ہے، حکمران بھی ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو۔ وہ تیسرا وعائل مستکبر، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو غریب ہے لیکن تکبر کرتا ہو۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یوں لکھا ہے، جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کے بعد فوراً نیکی کرتا ہے، تو جو نیکی کی وجہ سے اس کا پچھلا گناہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، لیکن جو جھوٹ ایسا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، وہ ایسا ہی رہتا ہے۔ چاہے اگر تم 7 سمندر میں ڈبکی لگا کر بھی آؤ، 7 سمندر کا پانی اگر اس پر بہا بھی دو، لیکن وہ کبھی دھلتا نہیں، کبھی مٹتا نہیں۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج تو ہم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ خود ایک دوسرے سے آپس میں یوں گفتگو کرتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے جھوٹ بولے بنا کہ کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایک سچ ہے تو 1000 جھوٹ لگا کے بولنے سے ہمارا کاروبار آج چلتا ہے، ہماری بولی کی وجہ سے کاروبار چلتا ہے۔ ان کو خداوند قدوس پر یقین ہی نہیں، ان کو اپنی بولی پر بھروسہ ہے۔ اسی لیے آج ہم ان حالاتوں سے گرفتار ہیں۔ اگر ہم جھوٹ ہی جھوٹ بولتے رہیں اور خدا کا شکر بھی نہیں کرتے، تو ہماری حالتیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، اسی حالتوں سے ہم گرفتار ہو جائیں گے، اور اس کی یہ جو پریشانیاں ہیں کبھی حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو سچ بولنے کی تربیت دی گئی تھی، الصدق طمانیۃ والکذب غیبۃ، سچ طمانیت ہے، سچ سکون ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ غیب ہے، وہ تشکیک ہے۔ انسان کو جھوٹ بول کر سکون نہیں ملتا، اگر وہ جھوٹ بول کر بچ بھی جائے تو اسے کبھی سکون نہیں ملتا، بس تھوڑی دیر کے لیے اسے اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں میں بچ گیا، لیکن اسے جو ہے سکون حاصل نہیں ہوتا جھوٹ سے۔ اور سچ بول کر اگر پھنس بھی جائے تو اسے سکون ملتا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا تھا اس نے بیان کر دیا، اور اس کے بیان کرنے کی وجہ سے، اس کی سچ کی وجہ سے اگر یہ پھنس بھی جائے تو بندے کو سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھی سچ بولنے کی سزا بھی مل سکتی ہے، لیکن طبیعت میں جو سکون ملتا ہے وہ جھوٹ میں نہیں ملتا۔ نہیں تو جھوٹ نہ بولنے کا تعلیم دیا گیا ہے۔ الصدق طمانیۃ والکذب غیبۃ، اگر کسی نے جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کیا ہو تو بزرگان دین یوں کہتے ہیں یہ سودا خسارہ ہے۔ الصدق طمانیۃ والکذب غیبۃ،